اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، پچھلی نشست میں ہم نے انسان کی انفرادی زندگی کا نصب العین اس موضوع پر بیان کیا، اور آج بھی ہم اسی موضوع کے تسلسل میں بیان کریں گے۔ اخلاقی کمال کی اعلیٰ ترین صورت رضا الہی کا حصول ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی کا نصب العین اخلاقی کمال ہے، اور اخلاقی کمال عبارت ہے کامل بندگی سے جس کی اعلیٰ ترین صورت رضا الہی کا حصول ہے۔ اس لحاظ سے نتیجتاً انسان کی انفرادی زندگی کا اصل نصب العین اور مقصد رضا الہی قرار پا گیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انفرادی سطح پر انسان کا مقصد حیات انسان مرتضیٰ یعنی ایسا انسان بننا ہے جس پر اس کا رب راضی ہو۔ یہ نتیجہ اس آیت کریمہ سے ہی منتزع ہو جاتا ہے، جس میں اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان لانے کے حکم کے بعد فرمایا گیا، اور انسان اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیماں اور دیگر مستحق افراد پر خرچ کرے۔ یہاں ایمان کے بعد ایثار اور عمل کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ایثار و عمل کے لیے جس چیز کو بطور محرک بیان کیا گیا ہے وہ حب الہی ہے۔ یہ حقیقت بالکل واضح اور واشگاف ہے کہ کسی کی محبت میں ایثار و قربانی، صبر آزما، جد و جہد اور مصائب و شدائد کا خوشی سے برداشت کرنا محض محبوب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ آخر اور کون سا مقصد اس صبر آزما زندگی میں کارفرما ہو سکتا ہے؟ اگر محبوب کو راضی کرنا پیش نظر نہ ہو تو کوئی کیوں کر تکلیف کو دعوت دے اور اپنی جان و مال کی قربانی پر آمادہ ہو۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصل زندگی اور روح عبادت جو انسانی زندگی کا نصب العین اور مقصد وحید ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کا حصول ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ اخلاقی کمال کی اعلیٰ ترین صورت رضا الہی کا حصول ہے، اس لیے اب اس حقیقت کو قرآن مجید کے حوالے سے مزید اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی خلق اور بقا کا سب سے بڑا مقصد ہی رضا الہی کا حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ نعمت کبریٰ ہے جس کا کوئی بدل کارخانے حیات میں میسر نہیں آ سکتا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 میں، اور اللہ کی طرف سے رضا کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر جد و جہد کرنے والوں کو ان الفاظ میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار اور وطن کو خیر بات کہا اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، پس اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی کامیاب و کامران ہیں۔ ان کا رب انہیں ان کی قربانیوں کے بدلے میں اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 20 اور 21۔ اسی طرح رضا الہی کی خاطر زندگی کی مشقتیں برداشت کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن یوں گویا ہوتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں، جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور مال و جائیداد سے محروم کر دیے گئے صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی خاطر اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرنے کی خاطر، پس وہی لوگ سچے ہیں۔ جو لوگ رضا الہی کو اپنا مقصد اور نصب العین تصور کرتے ہیں اور اس کے حصول کی خاطر دنیاوی منافع سے خود کو محروم کر لینا بھی گوارا کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سچائی کی راہ پر گامزن قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مزدہ فضا سناتے ہیں کہ تم لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد
باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں، اور جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ النساء آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرے پس اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ غزوہ احد کے ضمن میں صحابہ کرام کی تعریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 174 میں، پس وہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوئے تھے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن حکیم نے نفس انسانی کا منتہائے کمال رضا الہی کا حصول قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الفجر آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں، اے اطمینان یافتہ نفس انسانی، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آرام کر۔ قرآن مجید نے رضا الہی کو ایک اور مقام پر سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، پس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں تک کہ بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ سے قبل ہوئی تھی، جس میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دینے کا حلف اٹھایا تھا، اس کا صلہ بھی ان لفظوں میں بیان فرمایا گیا سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں، جب صحابہ نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حیات انسانی کا اصل مقصد اور نصب العین رضا الہی کا حصول ہے، اس لیے اہل حق جو کچھ بھی کرتے ہیں محض رضا الہی کے خیال سے کرتے ہیں، اس کے سوا وہ اپنے دل میں کوئی تمنائے اجر نہیں رکھتے، کیونکہ یہ بھی ان کے نزدیک لالچ کی ایک صورت قرار پا جاتی ہے۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتا تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گراں قیمت ادا کر کے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ان کے اس عمل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 19 سے 21 میں، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکائے، مگر اس نے تو یہ کام صرف رب عظیم کی رضا چاہتے ہوئے کیا ہے، اور بے شک جلد ہی اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ اس آیت سے یہ حقیقت مترشح ہو گئی کہ اہل حق ہمیشہ ہر کام صرف رضا الہی کی نیت سے کیا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں یہ نعمت میسر بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ الفاظ قرآن حکیم میں منقول ہیں سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں، اور انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے، اور یہ کہ میں وہ کچھ کر سکوں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ اس وقت بدعت کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ بدعت سے مراد عام طور پر وہ نئی چیز یا عمل ہوتا ہے جس کا ثبوت کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نیا عمل کتاب و سنت کے احکام سے متصادم ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو اسے بدعت سیئہ یعنی ممنوع کہیں گے، اور اس کے مختلف درجے ہیں۔ اگر وہ نیا عمل کتاب و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو اور نہ ہی روح شریعت کے منافی ہو تو اسے بدعت مباح کہیں گے۔
اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اگر اس بنیادی امتیاز کو نظر انداز کر کے ہر نئے کام کو بغیر اس کی ماہیت، افادیت، مقصدیت اور مشروعیت کے تجزیے کے بدعت قرار دے کر مذموم تصور کر لیا جائے تو عہد خلافت راشدہ سے لے کر آج تک لاکھوں شرعی، اجتہادی اور اجتماعی فیصلے، احکام مذہبی، رسوم اور معاملات معاذ اللہ ضلالت و گمراہی قرار پا جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے دینی معاملات میں اجتہاد و استحسان اور مصالح و اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، جس سے لامحالہ بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کا قابل عمل ہونا بھی ناممکن ہوگا۔ بہرحال یہ بحث تو کسی مناسب موقع پر کی جائے گی۔ سردست یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی عمل نہ کتاب میں مذکور ہو، نہ اس امت کو اس کے رسول نے ایسا حکم دیا ہو، اور بعد ازاں امت کے صلحاء و علماء از خود کسی نئے عمل یعنی بدعت مباح کو وضع کر کے اپنا لیں، لیکن اس کا محرک رضا الہی کا حصول ہو، تو انما الاعمال بالنیات کے مصداق یہ بدعت بھی عند اللہ مقبول اور باعث اجر و ثواب قرار پا جاتی ہے۔ اسی کو بدعت حسنہ یا امر مستحسن کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا گیا، پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے صحیح پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود وضع کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی، ہاں مگر انہوں نے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے وضع کی، اس لیے ہم نے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن وہ اس کے جملہ تقاضوں اور آداب کا لحاظ قائم نہ رکھ سکے، پس ان میں سے جو لوگ ایماندار تھے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دین عیسوی میں اصلاً رہبانیت فرض نہ کی گئی تھی، بلکہ اس کا تعلیمات مسیح میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ بعد کے لوگوں نے از خود رضا الہی کی خاطر زیادہ ریاضت و مجاہدہ اور عبادات و مشقت کی خاطر رہبانیت ترک کے دنیا کی صورت میں پیدا کر لی، جس کو قرآن نے اس بدعت کو اپنا لیا کے الفاظ سے تعبیر کیا، چونکہ یہ کام بھی رضا الہی کے نصب العین کے تحت کیا گیا تھا، اس لیے قرآنی بیان کے مطابق باری تعالیٰ نے اسے امر مستحسن سمجھ کر قبول کر لیا، اور اسے بھی دین عیسوی میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اب ضروری تھا کہ رہبانیت کے جملہ تقاضے کما حقہ پورے کیے جاتے تاکہ اس سے صحیح روحانی فائدہ میسر آتا، لیکن ان میں سے اکثر افراد بالالتزام ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اس لیے انہیں نافرمان قرار دیا گیا، اور جنہوں نے اس کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کیا انہیں باری تعالیٰ نے اجر و ثواب سے بہرہور کیا۔ آیت مذکورہ سے دو امور پر روشنی پڑتی ہے، ایک یہ کہ اگر رضا الہی کی خاطر کوئی نیا کام جسے عرف عام میں بدعت کہتے ہیں کیا جائے جو فی نفسہ خلاف شریعت نہ ہو، تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ امر مستحسن کے طور پر اس کا اجر و ثواب اور فوائد و برکات بھی متحقق ہوتی ہیں، ایسے امور شریعت میں مشروع حیثیت رکھتے ہیں، ان کو مطلقاً ناجائز سمجھنا زیادتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ بدعت حسنہ وضع کی گئی ہو، اس سے وہ مقصد بجا طور پر پورا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بدعت حسنہ کے تصور کا سہارا لے کر کسی کام کو روا تو رکھ لیا جائے، لیکن اس کے اصل روح، افادیت اور مقصدیت باقی نہ رہے، بلکہ محض
رسمیت رہ جائے، جیسا کہ بے عملی کی وجہ سے اکثر ہو جاتا ہے، یہ اقدام نافرمانی قرار پا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے معاملات بدعات حسنہ یعنی مستحسنات ہی رہنے چاہیے، ان کو ضروریات دین نہیں سمجھا جا سکتا۔ بدعت کے جس تصور کی احادیث میں مذمت آئی ہے، اس سے مراد کسی نئے کام کو دین میں داخل کرنا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اسے ضروریات دین میں شمار کیا جائے، یعنی اس کا ترک گویا کسی فرض اور واجب یا سنت کا ترک تصور ہونے لگے۔ اس سے اس کو بدعت سیئہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اگر وہ امر اعتقاداً ضروریات دین کا حصہ قرار نہ پائے، لیکن عادتاً اور مصلحتاً جتنا بھی ضروری اور معمول بتصور ہوتا ہے، جب تک وہ شریعت کے ساتھ متصادم نہیں، قطعاً ناجائز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اگر بدعت بھی رضا الہی کے نصب العین کے تحت وضع کی جائے تو اسے بھی بارگاہ یزدی میں شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس طرح اسلام کے اندر شرعی محرمات اور نواہی کے جواز کی قطعاً کوئی صورت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔